میں ہبا ہوں اور آج جو کہانی سنانے والی ہوں وہ صرف کہانی نہیں ہے، یہ میری زندگی کا وہ حصہ ہے جو میں کبھی کسی سے شیئر نہیں کرتی تھی، لیکن آج میں چاہ رہی ہوں کہ تم بھی وہ محسوس کرو جو میں نے محسوس کیا ہے۔ شاید تم سمجھ سکو کہ ڈر صرف ایک احساس نہیں ہوتا، کبھی کبھی وہ روح بن کر تمہارا پیچھا کرتا ہے۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ اس کو لائک ضرور کیجیے اور شیئر بھی کر دیں۔ یہ بات ہے 2020 کی۔ میں ایک میڈیکل انٹرن تھی لاہور کے ایک پرانے ہاسپٹل میں، سلطان میموریل ہاسپٹل۔ پہلی نظر میں سب کچھ نارمل لگتا تھا، لیکن اندر جاتے ہی ایک عجیب سی خاموشی محسوس ہوتی تھی، جیسے دیواریں کچھ کہنا چاہتی ہو لیکن بول نہیں پا رہی۔ میری پہلی رات آئی سی یو میں ڈیوٹی تھی۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں اکیلی تھی، سینئر سٹاف چھٹی پر تھا اور صرف ایک وارڈ بوائے تھا جو کبھی نظر آتا تھا اور کبھی غائب ہو جاتا تھا۔ ایک پیشنٹ تھا روم نمبر 7 میں، ان کا نام تھا امین۔ 65 ایئرز ان کی ایج تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ تھا جیسے وہ مجھے پہچان گئے ہو۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہا، تم واپس آ گئی ہو؟ میں گھبرا گئی۔ کیا مطلب؟ میں نے پوچھا۔ اس نے بس مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ نہیں تھی، وہ میرے لیے ایک وارننگ تھی۔ رات کے 3 بجے مجھے ایک آواز سنائی دی، جیسے کوئی چیخ رہا ہو۔ میں آئی سی یو سے نکلی، لائٹس بلنک کر رہی تھی اور پھر روم نمبر 9 کے سامنے زمین پر خون تھا، لیکن وہ روم تو خالی تھا۔ میں نے انٹرکام کال کیا، سیکیورٹی کو بھیجو، لیکن جواب آیا، روم نمبر 9 تو 5 سال سے سیل ہو چکا ہے، وہاں کوئی نہیں جا سکتا۔ میں نے بولا، یہاں خون ہے؟ انہوں نے کہا، تمہیں غلط فہمی ہو گئی ہوگی، لیکن مجھے پتا تھا یہ غلط فہمی نہیں تھی۔ اگلی رات میں پھر ڈیوٹی پر تھی۔ اس بار میں نے ڈیسائیڈ کیا میں روم نمبر 9 کے پاس نہیں جاؤں گی، لیکن جب میں میڈیسن لے کر روم نمبر 7 کے پاس گئی، امین نے مجھے دیکھا اور کہا، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے کہا، کون؟ اس نے کہا، جس سے تمہارا رشتہ تھا، جس نے تمہیں چھوڑا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن اس نے ایک نام لیا، زارا۔ زارا میری چھوٹی بہن تھی، وہ 5 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں مر گئی تھی، لیکن اس کا اس ہاسپٹل سے کیا تعلق؟ میں گھر آئی تو میری نیند اڑ چکی تھی۔ زارا کی باتیں، اس کا نام، اس کی آنکھوں کا درد، سب کچھ میرے ذہن میں گونج رہا تھا۔ میں نے اس کا پرانا باکس کھولا جو اس کی ڈیتھ کے بعد کبھی نہیں کھولا تھا۔ ڈائری کی تلاش تھی، لیکن ڈائری نہیں ملی۔ پر مجھے ایک چھوٹی سی چیز نظر آئی، ایک پرانا وائس ریکارڈر، وہ کیسٹ ٹائپ ریکارڈر جو زارا یوز کرتی تھی جب وہ اپنے تھاٹس ریکارڈ کیا کرتی تھی۔ میں نے ریکارڈر کو آن کیا، اس میں پہلی ریکارڈنگ تھی۔ آج روم نمبر 9 میں کچھ اور محسوس ہوا، جیسے کوئی میری سانس کے ساتھ سانس لے رہا ہو۔ میں اکیلی تھی، مجھے لگتا ہے میں کبھی اکیلی نہیں ہوتی۔ اگلی ریکارڈنگ میں تھا، لیکن جب وہ روح میرے پاس آئی، اس نے میرا ہاتھ پکڑا، ٹھنڈا تھا لیکن زندہ۔ اس نے کہا، تم میری جگہ لے لو۔ اور پھر آخری ریکارڈنگ، اگر تم یہ سن رہے ہو تو پلیز مجھے یاد رکھنا، میں صرف سچ کہہ رہی تھی۔ روم نمبر 9 میں صرف ایک روح نہیں، ایک سزا ہے، اور میں اس سزا کا حصہ بن گئی ہوں۔ اس رات مجھے سمجھ آ گیا، زارا کی کہانی ڈائری میں نہیں تھی، وہ اس کی آواز میں تھی، اس کی سانسوں میں تھی، اس کے ڈر میں تھی، اور اب وہ ڈر میری زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ اگلی رات میں نے ہمت کی اور روم نمبر 9 کے دروازے تک گئی۔ دروازہ لاک تھا، لیکن جب میں نے ہاتھ لگایا وہ کھل گیا۔ اندر سب کچھ جلا ہوا تھا۔ دیوار پر ایک نام لکھا تھا، زارا ملک، اور نیچے لکھا تھا، تم مجھے چھوڑ کر نہیں گئی، اب میں تمہارا انتظار کروں گی۔ مجھے لگا زارا کی روح یہاں ہے اور وہ مجھے بلیم کرتی ہے کہ میں اسے نہیں بچا سکی۔
میں نے ہاسپٹل کی پرانی فائلز ڈھونڈی، اس میں لکھا تھا ٹن زارا ملک ڈیڈ ان ایکسیڈنٹل فائر، کیس کلوزڈ۔ زارا نے کلیم کیا تھا روم نمبر 9 میں کچھ چیزیں اسے محسوس ہوئی ہیں، اور پھر اچانک وہ اس روم میں لاک ہو گئی اور آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ میں سمجھ گئی تھی زارا کو مار دیا گیا تھا اور اس کی روح اب انصاف چاہتی ہے۔ اس رات میں نے روم نمبر 9 میں رات گزاری۔ میں نے کہا زارا اگر تم یہاں ہو مجھے معاف کر دو۔ ایک ٹھنڈی ہوا چلی اور پھر ایک آواز، معافی تب ملے گی جب تم وہ سب دیکھو جو میں نے دیکھا۔ اور پھر مجھے فلیش بیک آئے۔ زارا کو لوگ پاگل کہتے تھے اور اسے روم نمبر 9 میں بند کر دیا گیا تھا۔ اس نے چیخ کر کہا کہ وہاں کوئی روح ہے جو اسے کنٹرول کر رہی ہے، لیکن کسی نے اس کی بات نہیں سنی اور ایک رات اسے زندہ جلا دیا گیا۔ اور پھر میں نے سوچ لیا تھا میں سب کچھ ریکارڈ کروں گی۔ میں نے ایک ویڈیو بنائی، وہ جو واپس نہیں آئی۔ اس میں سب کچھ بتایا، زارا کی کہانی، روم نمبر 9 کا راز۔ لوگوں نے ویڈیو دیکھی اور کمنٹ آئے، یہ صرف کہانی نہیں، یہ ایک روح کی پکار ہے۔ ہبا تمہاری آواز میں درد ہے اور سچ ہے۔ لیکن ایک کمنٹ نے مجھے ہلا دیا، زارا اب بھی روم نمبر 9 میں ہے اور وہ تمہارا انتظار نہیں کر رہی، وہ تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ اس دن کے بعد میں نے ہاسپٹل چھوڑ دیا، لیکن ہر رات مجھے زارا کی آواز سنائی دیتی ہے۔